والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج مختلف آیات کریمہ آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی، جن میں سے سورۃ العنکبوت کی 45 نمبر آیت، تھوڑا سا اس پہ مدنی نے بولا، سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، اے حبیب آپ تلاوت فرمائیے اس کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی یعنی کتاب. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب کتاب ہیں، احکام آپ کے قلب پر وارد کیے گئے، نصیحتیں جو پورا قرآن ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے ہی اس کے حافظ بھی ہوتے جاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حفظ کروانا اپنے ذمہ کرم پر لیا تھا، بلکہ بمع تفسیر اور تمام تر تفصیل یہ بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لی اور اپنے حبیب کو سب کچھ سکھایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم تمام مضامین پر واقف ہیں، پھر بھی تلاوت فرما رہے ہیں اس کی. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ تعلیم امت حاصل ہو، امت اس سے سبق حاصل کرے کہ جب اللہ کے نبی جن پر قرآن نازل ہوا، جس کے مضامین ان کے ذہن میں ہر وقت مستحضر ہیں، وہ پھر بھی قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اب ہمارے بھائی بہن بعض اوقات صرف رمضان میں قرآن کھولتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کھولتے. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں آپاؤں سے باجیوں سے قرآن پڑھا ہے، یا مساجد میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر قاری صاحب سے پڑھ کر بھول بھال گئے تو وہ تلاوت ہی نہیں کرتے. اور اگر ہم تلاوت کرتے بھی ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. امام صاحب اگر عربک میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم پیچھے آمین آمین. اگر ہمارا بچہ پوچھ لے ابا جان کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا خاموش آمین آمین، تو ابا کو خود نہیں پتا کیا کہہ رہا ہے. اور بچہ پھر کان میں پوچھ لے ابا آمین کا مطلب کیا ہے، ابے خاموش بول آمین. تو ابا نہیں چاہتے کہ بچہ یہ پوچھ لے، کیونکہ پھر وہ جو علوم ہے وہ ایک دم فوارے کی طرح باہر نہ نکل آئے، وہ نہیں چاہتے کہ علم ظاہر. تو برا نہیں مانیے گا، لیکن ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم نہ دعائیں پتہ ہیں کیا مانگ رہے ہیں. وظیفے لے کے بیٹھے ہوئے ہاتھ میں، نا عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں وظیفے. اب ان سے پوچھو اس پہ لکھا کیا، کچھ پتہ نہیں. وہ عامل صاحب نے کہا ہے اس کو 4000 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک دم زمین کے خزانے باہر نکل آئیں گے. رشتوں کی لائن لگ جائے گی، لڑکے باہر کھڑے ہوں گے سب ہاتھ میں لے کے سی ویز کہ بھائی ہمیں قبول کر لیں بطور داماد. تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ ہم دین سے انتہائی دور ہیں. آپ ہی دیکھیں قرآن کے مضامین کتنے خوبصورت ہیں، ہر مضمون میں ایک نصیحت ہے. یہ تو ابھی ہم لوگ جیسے مدنی نے بیان کیا، یہ تو بس سمجھنا رسم ہم پوری کر رہے ہیں. یہ وہ قرآن کا حق تو نہیں ادا ہو رہا نا، مجبوری ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، جلدی، ورنہ ایک ایک آیت پر کلام ہونا چاہیے. آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کلام ہو تو قرآن کا فیض اترے اور ہماری حالت تبدیل ہو جائے. لیکن کم از کم اتنا تو کرنا چاہیے کہ ہم قرآن پڑھیں اور ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پر آ کر خلاصہ قرآن سنا اور تفسیر سنی اس کے بعد ختم، نہیں، اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. روزانہ اپنے گھر میں 2 آیات، صرف 2، اس سے زیادہ نہیں. دل چاہ رہا ہوں میں 6 پڑھ دوں، روک لے اپنے نفس کو، نہیں، 2 آیات بس، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور قرآن بند کر دیں بس. روزانہ ایسا کریں. لیکن جب بند کریں نا تو تھوڑا سا اور کر لیں اس کے اوپر، آیات پر جو تفسیر آپ نے پڑھی ہے. اس کی برکت آپ دیکھیں، 1 مہینہ ایسا کر کے دیکھیں انشاءاللہ کتنا انقلاب پیدا ہوتا ہے. پھر آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور نماز قائم کیجیے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے حبیب نماز قائم کیجیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی بھی شرعی احکام کے مکلف ہیں، امر ہے. نبی کریم نے یقیناً اپنے رب کا حکم مانا ہوگا، یا آپ سمجھتے نہیں مانا ہوگا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ سوچا ہوگا کہ میں تو اللہ کا نبی ہوں، چھوڑ بھی دوں تو کیا فرق پڑے گا؟ میں تو اللہ کا محبوب ہوں، چھوڑ بھی دوں تو کیا فرق پڑے گا؟
اتنی کثرت تبلیغ ہے، اتنے لوگوں کو مسلمان کرنا ہے، میں نہ پڑھوں کیا فرق پڑے گا؟ سوچا کبھی؟ نو، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ نماز پڑھی ہے، وہ اتنے بزرگ ہونے کے باوجود، قطعی جنتی ہونے کے باوجود، بلکہ قیامت تک ان کے قدموں کے فیض سے اربوں خربوں جنت میں جائیں گے، وہ نماز کی پابندی کریں۔ اور ہم جیسے گناہگار، سیاہکار، رات دن گناہ کرنے والے، ہر وقت گندی سوچوں میں مشغول، ہر وقت کوئی نہ کوئی برا عمل سرزد ہو جاتا ہے اور ہم نماز سے دور بھاگتے ہیں، بری چیز ہے۔ میں سمجھانے کے لیے اکثر عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری گورنمنٹ اعلان کر دے کہ ہر نماز کے بدلے 5,000 روپے ملیں گے، ڈیلی 25,000 روپے، تو ہمارا مسلمان کبھی بھی کتنی مصروفیت کیوں نہ ہو، کتنا ہی کاروبار عروج پر کیوں نہ ہو، کتنے ہی کرکٹ کے دلکش میچ چل رہے ہوں، کتنے ہی ہماری بہنوں کے پاس بیٹھ کر کوئی عورت اپنی ساس اور شوہر کے قصے بیان کر رہی ہو، کہیں گے نہیں بھائی یہ ذرا بریک لگاؤ، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، پہلے نماز پڑھیں گی پھر کیوں؟ 25,000 کا معاملہ ہے نا بابا۔ اور ابھی ہماری صورتحال کچھ اور ہے، بری چیز ہے۔ پھر یہ بے شک نماز فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، اشارہ تھوڑا سا مدنی نے کیا ہی ہے کہ ہم نماز کو ویسا ادا ہی نہیں کرتے جیسا اس کا ادا کرنے کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی، بلکہ پڑھتے پڑھتے بھی پتہ نہیں کتنے فاسد خیال ذہن میں آ جاتے ہیں، پھر پڑھنے کے بعد باہر نکلتے تو گالیاں دیتے ہوئے باہر نکل رہے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے نوجوان بھی دیکھے گئے ہیں، جمعے کی نماز ختم ہوتی ہے، لگتا ہے کہ باہر مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے اور ہر لڈو کے ساتھ 500 روپے کا نوٹ بھی ملے گا، اتنا جوتیوں پر رش لگ جائے گا جیسے ایک لمحہ بھی گزرا نا کوئی پکڑ کے دوبارہ امام صاحب کے پیچھے کھڑا کر دے گا، بھاگو۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، نماز تو یہ نماز سے ایک طرح سے بیزاری، نماز کے اندر بھی مطلب پھر پابندی نہیں، پھر برائیاں ویسی جاری۔ وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، ہماری طہارت کامل نہیں ہوتی، ہمارا غسل کامل نہیں ہوتا، ہمارے وضو کامل نہیں ہوتے، یہ طہارت کے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں۔ کپڑے پاک نہیں ہوتے، بسا اوقات ہم اپنے ناپاک کپڑے گھر کی بہنوں کے حوالے کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ سارے ناپاک کپڑے، بچوں کے کپڑے وہ ایک واشنگ مشین میں ڈالیں گی، اوپر سے ڈالیں گی کوئی پاؤڈر، اور پھر کہیں گے اس کا کمال دیکھو تھوڑی دیر بعد، وہ گھمائیں گے اس کو اچھی طریقے سے، اور یہ نکال کے دیکھا واہ کیا صاف ستھرے ہیں۔ اب یہ پتہ ہی نہیں کہ پاک کرنے کے شرعی تقاضے تو پورے ہی نہیں ہوئے، پھر ویسے نکال کے اس کو ناپاک کو نکالا، وہ ٹب میں بعض اوقات یا بالٹی میں ڈال کے اس کا جھاگ نکالیں گی، وہ پانی ناپاک، پھر اس طرح 2-3 بار پانی ڈال کے ہر دفعہ وہ پانی ناپاک ہوتا رہتا ہے، آخر میں یوں جھاڑتی ہیں، جو سامنے سے شوہر گزر رہا ہوتا ہے اس پر بھی ناپاک چھینٹیں آتی ہیں، وہ بھی کہتا ہے لیلا اور ڈالو، بڑی گرمی ہو رہی ہے، پورا اچھی طرح ناپاک ہو کر، اور پھر وہ رسی پہ ڈالتے ہیں، رسی ناپاک، پھر اس پہ استری کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں صاف ستھرے ہوگا، استری کے بعد پاک ہو جائے گی، نو، پھر وہ ناپاک، اور ہم اسی حالت میں جمعے پڑھ رہے ہوتے ہیں، انہی کپڑوں سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری کتنی بہنیں ایسی ہیں جن کو، بہنیں کیا بھائی بھی ایسے ہیں کہ کپڑے پاک کرنے کے طریقے ہی نہیں آتے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ کہ جب ناپاک کپڑوں کے ساتھ کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، نماز کیا فیض دے گی اس کو؟ پھر اس کے بعد جب نماز شروع ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے خشوع و خضوع، قلب کو حاضر رکھ کر نماز پڑھنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں تم پوری مسجد میں ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھو گے جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہو۔ اب ہوتا یہی ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو خیالات کا سلسلہ آتا ہے وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور میرا کچھ مال میں نے دفن کیا تھا، بھول گیا ہوں، پتہ نہیں کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا تم ایسا کرو، ساری رات نوافل پڑھنا، اور ساری رات پڑھنا، چھوڑنا نہیں۔ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب اس نے پہلی جب اللہ اکبر تکبیر لگائی، فوراً ذہن میں آگے کہا ہے، جو جلدی نماز پڑھی، جا کے خزانہ کھولا اور سو گیا۔ صبح آیا امام اعظم کے پاس، حضرت اللہ کو خوش رکھے، فرمایا کیا ہوا؟ کہا جی پہلی رکعت میں یاد آ گیا۔ تو فرمایا پھر تم نے کیا کیا، نماز پڑھی؟ کہا کہ نہیں، میں تو 2 رکعت پڑھ کے سو گیا۔ فرمایا یہی تو اصل مسئلہ۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے اس لیے نسخہ بتایا تھا، مجھے پتا تھا جب تو پہلی رکعت شروع کرے گا شیطان فوراً تجھے یاد دلا دے گا، اور وہ نہیں چاہے گا کہ تو پوری رات نماز پڑھ، اور وہی تو نے کیا۔ تو یہ ہماری حالت ہوتی ہے، اور اس سے ایک اور درجے میں حاصل ہوتا ہے، ہماری بہنیں بچوں کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوگا، شوہر
حکم پہ اشارے پہ نہ کھڑا ہو رہا ہے نہ بیٹھ رہا ہے، وہ چاہتی ہیں اشارے پہ چلے ہمارا شوہر نا، جی ایچ بن جائے پورا غلامتا، اور ساس نہیں کہنا مان رہی، نندے نہیں کہنا مان رہی، پیسے نہیں جمع ہو رہے تو نمازیں شروع کر دیتی ہیں۔ اب جہاں مطلب حل ہوتا ہے پڑی سوڑیاں، ارے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آج سر میں بڑا درد ہو رہا ہے میرے، آج میں کام کر کے تھک گئی ہوں۔ ارے پہلے تو بڑی چاقو چوبند تھی جب تک آپ کا کام نہیں ہو رہا تھا، اب ایک دم سستی، یہ سستی کیوں ہے؟ مطلب حل ہو گیا، یہ گڑبڑ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ اس میں دنیا کا کوئی خیال نہ لایا، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور یہ ایک میں آپ کو سخت مجاہدہ بتا رہا ہوں نفس کا، جتنے ہمارے شاگرد بھی بیٹھے ہوئے بشمول میرے بھی، مجھے بھی یہ کرنا چاہیے اور آپ کو بھی۔ نماز شروع کریں، ارادہ کریں اس نماز میں ایک بھی دنیا کا خیال نہیں آنے دوں گا۔ آپ پڑھ کر دیکھیں 2 رکعت ایسی، آپ کہیں گے کہ اوف بہت مشکل ہے، اتنا لڑنا پڑتا ہے اپنے ساتھ، کچھ انتہا نہیں، آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خاص شیطان مقرر کیا ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ آ کے وسوسے ڈالے گا، اب اس سے لڑنا ہے ہمیں۔ جب ہم یوں لڑ کر نماز پڑھیں گے، طہارت کامل ہوگی، خشوع و خضوع کامل ہوگا، اور پھر نماز کا علم کہ نماز کی شرائط کیا ہے، واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہیں، کس طرح نماز فاسد ہوتی ہے، پھر یہ نماز آپ کو بے حیائی اور برائی سے نہ روکے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور انا سے شروع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کو پتا ہے انا وہاں پر لایا جاتا ہے جہاں متکلم یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اب جو میں بات کہنے لگا ہوں یہ بالکل تحقیق شدہ ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، تب انا آتا ہے۔ اور پھر اگر یہ انا ہمارا رب استعمال فرمائے تو آپ سوچئے کہ پھر تو اس کلام کے شک و شبہے کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے، اس کلام کے حق ہونے کے اوپر کون شبہ کر سکتا ہے؟ مومن تو نہیں کر سکتا، تو یہ ضرور روکے گی۔ تو اس لیے نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کریں۔ 48 میں ایک بڑی پیاری نبوت کی دلیل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ نے اس قرآن پاک سے پہلے کسی کتاب کو نہیں پڑھا اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہے، اور ہم نے کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ یہ جو باطل لوگ ہیں، باطل میں مبتلا، یہ شک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یہ ہے ہمارے رب کا کمال۔ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان رہے، کبھی آپ کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی گئی، کبھی کسی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، کبھی اہل کتاب سے نہیں ملے میرے آقا، ان کے پاس نہیں گئے، کبھی میرے آقا نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا نہیں 40 سال تک۔ اور اس کے بعد پھر میرے رب نے آپ کو وہ عطا فرمایا کہ جب آپ نے وہ کلام کفار کے سامنے پڑھا تو وہ اس کا جواب لانے، اس کی مثل لانے سے عاجز آ گئے۔ یہ میرے آقا کی سب سے بڑی نبوت کی ایک دلیل تھی جو لوگوں کو قبول کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کی، یہ بدبختی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے مسلمانوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ وہ اپنے اطراف میں بہت سے نیک، پرہیزگار، متقی، صاحب علم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہماری مصروفیات اتنی ہوتی ہیں کہ ٹائم ہی نہیں نکلتا کہ ان کے پاس جا کر بیٹھیں۔ ہاں جو ہاں عالم ہے، ہمارے تیسرے گھر میں رہتے ہیں، بالکل ایک گلی چھوڑ کے۔ اچھا کتنی مرتبہ ملے ہو، ملاقات ہی نہیں ہوتی، ٹائمنگ ایسی ہے۔ کتنی مرتبہ ان کے درس میں بیٹھے ہو، اس کا بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ کتنے ان کے پروگرام دیکھے ہو، کتنے آپ نے بیان سنے ہو، کتنے جلسے اٹینڈ کیے، وہ تو جی موقع ہی نہیں ملتا۔ یعنی بس گلی کے 3 گلی آگے رہنا عالم کا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جو ہمارے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب اب اللہ کے ولی نظر نہیں آتے، ہم سوال کرتے ہیں کہ نظر آ گئے تو کیا کرے گا بھائی؟ مٹھائی کھلائے گا؟ کیا کرو گے؟ یا ان سے بھی یہ کہو گے کہ حضور ذرا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، رشتہ کروا دو؟ نہیں، ہم ان سے اکتساب فیض کریں۔ تو اکتساب فیض کے لیے تو قرآن بھی موجود ہے۔ یہ تو اللہ نے ولیوں کو مخفی رکھ دیا، ورنہ ہم لوگ تو ولیوں کو بھی کہتے ہیں کہ حضور بس دور سے دیکھ کے نا بلائے لے لیتا ہوں، انشاءاللہ آپ جب مریں گے نا پھر فقیر کے مستعدی دیکھیں، آپ کے مزار پہ روزانہ حاضری دوں گا اور چادر چڑھاؤں گا، یہ بس میں کرنے کے لیے تیار۔ ہم زندگی میں قدر نہیں کرتے لوگوں، ہم کہتے ہیں ہم مریں پھر دیکھیں کیا ہوگا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ کر کے دکھایا، ایمان نہیں لائے۔ یہ روش ہماری بھی ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں اکتساب فیض نہیں کریں گے، سب کچھ دیکھتے ہیں قریب نہیں آتے، سب کچھ دیکھتے ہیں سیکھتے نہیں ہیں۔
تو یہ غلط رویہ. اس کے بعد اس پہ بھی مدنی نے تھوڑا سا بولا، لیکن میرا پسندیدہ موضوع ہے موت کا. 57 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جان نے موت چکھنی ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹو گے. قرآن کے مضامین کا یہ بڑا فائدہ ہے، جھنجھوڑ دیتے ہیں، غفلت کو دور کر دیتے ہیں، انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں. وہ جن گناہوں اور خطاؤں اور گندگیوں کے اندر پڑھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ خطائیں، یہ گندگیاں اب میری زندگی کے ساتھی اور میں بہت عرصے تک ان سے لذتیں حاصل کر سکتا ہوں، ان لذتوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے موت کی یاد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے پاس سے گزرے، کسی کی ہنسی کی آواز بلند ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی مجالس میں لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی بھی ملاوٹ کیا کرو. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذتوں کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا موت کی یاد. اور ہمیں موت کی یاد سے نفرت ہے. میں جب ہمیں کہتا ہوں تو سب آپ ہی مقصود نہیں ہے، میں جنرل بات کرتا ہوں نا. ہمارے گھر میں اگر کوئی موت کا تذکرہ کر دے تو ہماری بہنیں گھبرا جاتی ہیں، تو بھائی موت کی باتیں نہ کرو. ہاں، ورنہ ملک الموت علیہ السلام جاتے جاتے نا ادھر آ جائیں گے فوراً کہ بھئی یہ موت کی بات ہو رہی، ان میں سے کسی کو لے جاؤ. ارے بھائی موت کا وقت مخصوص ہے، لیکن اتنا ہم ڈرتے ہیں مرنے سے کچھ انتہا نہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمارے کارنامے. کتنوں کا مال دبایا ہوا ہے، کتنوں پہ ظلم و ستم کیا ہوا ہے، کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہوئی ہیں، توبہ سے دور بھاگ رہے ہیں اس امید پر کہ لمبی زندگی ہے. جب بالکل یوں ہلیں گے نا ہاتھ پاؤں، جب پوتے ووتے سنبھال رہے ہوں گے تب انشاءاللہ پھر تسبیح ہاتھ میں لے گا. وہ تسبیح بھی نہیں سنبھلے گی، دانے یوں ہو رہے ہوں گے، نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت. پھر اللہ کو راضی کریں گے. اس سے پہلے مستیوں میں لگے ہوئے ہم لوگ. اس لیے ہم موت کو پسند نہیں کرتے کہ اگر ہم مر گئے تو ہمارا انجام بڑا دردناک ہے، ہمیں پتا ہے. اسی لیے ہم قبرستان نہیں جاتے. بہنوں کو تو خیر نہیں میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کبھی سنسان دوپہر میں قبرستان جا کر ذرا کسی اندھیری بالکل پرانی قبر کے پاس بیٹھ کر ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے. ہلا کر رکھ دے گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے. عرض کیا رسول اللہ اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت اور موت کی یاد. میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کیا کفار سے لڑے بغیر بھی کوئی مقام شہادت حاصل کر سکتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے. 20 کا مطلب یہ نہیں کہ گن کر، مراد یہ ہے بکثرت اپنی موت کو یاد کرے. کبھی تنہائی میں بیٹھے ہونا تو اپنی گاڑی کو دیکھیں. آپ مر جائیں گے گاڑی کس کے پاس جائے گی؟ یہ میرے کپڑے کون پہنے گا؟ یہ میری کتابیں کون لے گا؟ بہنیں سوچیں میرا زیور کون لے لے گا؟ اس کمرے پہ کس کا قبضہ ہوگا؟ میری یہ جو الماری میں سوٹ میں نے لاکھوں روپے کے جمع کر رکھے ہیں کون لے جائے گا؟ میری جوتیاں کون لے کر جائے گا؟ میرے کڑے کون لے کر جائے گا؟ میری فلاں چیز وہ پراپرٹی کون لے لے گا؟ ذرا سوچیں گے نا تو تم ہال سے چڑھنا شروع ہوں گے. اوئی تو خدا نخواستہ میں آپ کو کسی ڈپریشن کا شکار نہیں کروانا چاہتا، لیکن میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری غفلت ہے نا، ہم گناہ روزانہ کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، اس میں بریک لگے گا. خیال آئے گا کہ نہیں یہ زندگی بڑی مختصر سی ہے، اسی زندگی میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے. یہ مستیوں کے لیے نہیں دی گئی، یہ گناہوں کے لیے نہیں دی گئی. ٹھیک ہے جائز طریقے سے حفظ نفس حاصل کرنا منع بھی نہیں ہے. مختصر انٹرٹینمنٹ انسان کسی چیز سے حاصل کر لے جو جائز ہے، یہ بھی نہیں کہ ہم بالکل یہ خشک ہو جائیں. بیوی بچوں سے بات کرنا، ادھر کسی دوستوں کے پاس بیٹھ جانا، لیکن اس میں جائز امور ہوں، اس کی شریعت منع نہیں کرتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، موت کو یاد رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 69 آیت میں فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیں گے، ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. اور بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو محبوب رکھتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے. جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. عوامی جہاد یہ ہے کہ وہ گناہ سے بچے. سب سے بڑا کمال گناہ سے بچنا. سارے دن میں کوئی گندا خیال نہ آئے، کوئی گندی بات نہ سنیں، کوئی گندی چیز نہ دیکھیں، کوئی خراب جملہ زبان سے نہ نکلے،
ناجائز چیز کو ٹچ نہ کریں، کچھ ناجائز کھائیں نہیں، پیئیں نہیں، ناجائز دوستی نہ کریں، غلط مقام پر جا کر نہ بیٹھیں۔ ایک دن آپ اگر ایسا گزاریں گے، میں واللہ میں کہتا ہوں آپ سال بھر تک نوافل پڑھتے رہیں ان گناہوں سمیت، اور نوافل کا ثواب ایک طرف رکھ دیں اور آپ پہ ایک دن کا یہ گناہوں سے بچنے کا ثواب ایک طرف رکھیں، اس کا ثواب ان سے زیادہ ہو۔ کیونکہ نیک اعمال کا ارتکاب، جو فرائض کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، وہ تو لازم یہ کرنا ہے، اس میں اتنی فضیلت نہیں ہے جتنا گناہ سے بچنے میں۔ تو اس لیے گناہ سے بچنا کمال ہے، تو یہ عوامی درجہ ہے۔ پھر جب خواص کا ہوتا ہے، وہ اس ظاہری اعضاء کو گناہ سے بچانے کے ساتھ ساتھ پھر قلب پر متوجہ ہوتے ہیں اور پھر اپنے دل کو بھی گناہوں سے بچاتے ہیں۔ پھر اس سے بعد ایک اور خواص ہوتے ہیں، ان کا درجہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ما سوا اللہ سے ہٹا کر رکھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور یہ بڑا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ جب انسان نچلے مجاہدات کرتا رہتا ہے تو یہ ایک مقام آ جاتا ہے۔ اور بھی درجات ہیں، لیکن میں مختصر سے وقت میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے کوئی قریب ہوگا؟ بتائیے، بولے ہوگا؟ جتنی میرے آقا کی توجہ مسلسل اور مکمل طور پہ اللہ کی طرف رہتی ہوگی، کسی اور کی رہے گی؟ لیکن اس کے باوجود میرے آقا ازواج کے پاس بھی جا رہے ہیں، 9 یا 11 ازواج بھی ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، سو بھی رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کی طرف ہو، وہ خطاؤں سے بچے اور مخلوق کے درمیان بھی رہے۔ یہ نہیں کہ آپ سب کو چھوڑ کے مسجد میں چلے جائیں، یا جیسے ہم کوئی بابا شابا مل جائے، جی یہ بابا نے 40 سال تک کمرے میں رہا ہے، بابا نے نماز پڑھی ہے؟ نماز ایک بھی نہیں پڑھی، تو کمرے میں کیا کرتا رہتا ہے بابا؟ ذرا بتاؤ، تفصیل تو بتاؤ۔ وہ لمبے لمبے بال کر لیے بابا نے، 40 سال بعد نکل رہا ہے، بابا کو اٹھا کے لے آئے، جی وہ میں نے یوٹیوب پہ دیکھے گا، وہ بابا کو لا کے بٹھا دیا، گالیاں بک رہا ہے، گندی گندی گالیاں، اور وہ عورتوں مردوں کو کہہ رہے ہیں ناچو، دھمالے کرو، جو نہیں کرے گا اس کی یہ اس کی وہ گالیاں۔ وہ کسی نے مجھے کلپ بھیج دی کہ سب اس پر یہ بتائیں، تو پھر وہ ہمیں بعض اوقات یہ ناگوار چیزیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں تاکہ پھر ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ کوئی بزرگی نہیں ہے۔ اب جس کے بال ہی اتنے لمبے لمبے ہو گئے 40 سال میں، اتنے گپھے کے بال، نہ وہ غسل کیا ہوگا اس نے، نہ کچھ کیا ہوگا، کیا وہ یہ کوئی شریعت تو نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصل ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور کردار۔ جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لوگوں میں رہتے تھے سب کچھ، ایک دفعہ فرمایا، ایک راز ظاہر فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، حالانکہ خدا کی قسم 20 سال ہو گئے میں بظاہر تم سے بات کرتا ہوں، لیکن حقیقتاً اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہوں۔ یہ ہے کمال کہ ظاہر مخلوق کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، لیکن آپ کا ہمارا دل اللہ کی طرف ہو، اس کی یاد سے دل کبھی خالی نہ ہو، کبھی غافل نہ ہو۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، نہ کبھی نماز چھوٹے گی، نہ آپ گناہ کی طرف آئیں گے، سب کچھ یہ اس کا ایک فیض ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس سے محروم ہیں، ہمارا دل اللہ کی طرف نہیں ہے، تو پھر جس کے ساتھ بھی رہیں گے اس کا اثر ضرور ہمارے اوپر آئے گا۔ گالی گلوچ والے کے ساتھ رہیں گے، گالیاں نکلیں گی، شرابی کے ساتھ رہیں گے، ہاتھ میں جام نظر آئے گا، سگریٹ پینے والے کے ساتھ رہیں گے، ہاتھ میں سگریٹ آئے گی، کسی ماں باپ کے نافرمان کے ساتھ رہیں گے، نافرمانی ہوگی۔ اس طرح جو عورتیں اپنے شوہروں سے بدتمیزیاں کرتی ہیں، ساس کو کہتی ہیں چڑیل ہے، کمبخت، مرتی نہیں ہے، اے اللہ اسے اٹھا لے یا اسے ہی اٹھا لے، مجھے نہ اٹھا۔ وہ ان کے ساتھ رہیں گے تو بھی یہی عادت پڑے گی، اپنے شوہروں سے بدتمیزیاں اور سب کچھ۔ یہ خطرناک چیز ہے، تو اس لیے اللہ کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ بس ایک والدین کے بارے میں جو تھا، جو مدنی نے نصیحت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ نصیحت کمپلیٹ ہو جائے، انہوں نے کی، اس کا ایک حصہ تھا بیچ میں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں پھر ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کی ایک 14 اور 15ویں نمبر آیت میں فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت فرمائی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے پیٹ میں اٹھا کر رکھا درد کے جھٹکے سہتے ہوئے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس بچے کا دودھ چھڑوانا 2 سال میں ہے۔ اور اب کیا وصیت کی ہے وہ آگے اللہ نے فرمایا، انشکر لی
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ تو میرا شکر گزار بن، میرا احسان مان اور اپنے والدین کا احسان مان۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت اور نصیحت کی ہے، لیکن بیچ میں اچانک والدہ کا تذکرہ، تو اس سے علماء نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ ہم میں سے اکثر چونکہ ماں کمزور ہوتی ہے، ماں بوڑھی ہو جاتی ہے، ماں اکثر جب بیٹے جوان ہوتے ہیں تو ان سے مغلوب ہو جاتی ہے، باپ تو آخری ٹائم میں بھی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے نا، تو خطرہ ہوتا ہے بیٹوں کو کہیں جوتا اٹھا کے نہ مار دے، ابا کا کچھ پتہ نہیں۔ لیکن ماں چونکہ وہ بیچاری کمزور ہو جاتی ہے، جوانی کے بعد ماں اگر مارتی ہے تو ماں کے ہاتھ میں درد شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بچوں کو جب یقین ہو جاتا ہے کہ اب ماں سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو پھر وہ شیر ہوتے ہیں، پھر ماں سے بدتمیزیاں کرتے ہیں، اسے اس کی کمزوری کا احساس دلاتے ہیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ میری بہنیں بھی سن رہی ہیں کہ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے شوہروں کو ہم سے بدظن کر رہا ہے، واللہ ایسی بات نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بسا اوقات بیوی کے پیچھے پڑھ کر یا بیوی کی ہدایات قبول کر کے بیٹا اپنی ماں کا اینٹی ہو جاتا ہے، احسان فراموش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان یاد دلا رہا ہے، تمہاری ماں وہ ہے جس نے تمہیں پیٹ میں اٹھا کر رکھا اور درد کے جھٹکے سہے ہیں۔ میں کئی مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مرد بنایا، خصوصاً جب یہ پریگننسی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، عورتوں کی کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ شروع کے ایام میں وومیٹنگز بہت کثرت کے ساتھ، اس کے بعد یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہاں نہ چلو، وہاں نہ چڑھو، زیادہ زور سے پاؤں نہ رکھ دینا مس کیریج نہ ہو جائے۔ 9 مہینے تک ایک وزن کو اٹھا کر ماں کس طرح واش روم بھی جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، چلنا بھی ہے، کام بھی ہے، کتنی سخت مشقت ہے آپ اندازہ کریں۔ ہماری ماں نے ہمارے لیے مشقتیں صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس احسان کو یاد دلا رہا ہے کہ احسان فراموش ہو، میرا بھی احسان مانو اپنے والدین کا، اور ماں کا خاص طور پر مانو کہ اس نے تمہیں کتنی مشقت سے اپنے پیٹ میں اٹھا کر رکھا ہے، اور جب تم پیدا ہو کے جوانی کی منزل تک پہنچتے ہو اسی ماں کو کمزوری کا احساس دلاتے ہو۔ ماں نے تمہیں اٹھا کر رکھا، لیکن تمہیں اگر ان کے بڑھاپے میں ماں کو اٹھانا پڑ جائے تمہیں بوجھ بن جاتا ہے۔ تم بیمار رہے، ماں ساری رات جاگ کر تمہاری تیمارداری کرتی رہی، اور اب تمہاری ماں بڑھاپے میں اگر رات میں کھانس بھی لے تو تم کہتے ہو اماں تم نے نیند خراب کر دی میری، صبح ڈیوٹی پہ جانا تھا۔ شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے ایسے نوجوانوں کو جو اپنی ماؤں کو بوجھ سمجھ کر ان کے بڑھاپے میں ان کو چھوڑ کر ان کا سہارا نہیں بنتے، بلکہ کمزوری کا احساس دلا کے بدتمیزیاں کرتے ہیں، غلط رویہ۔ پھر ماں دودھ پلاتی ہے، اللہ نے فرمایا 2 سال تک دودھ چھڑانا، یہ ہم پہلے آپ کو وضاحت کر چکے، اگر ماں پلانا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر بچہ متبادل کسی چیز پہ گزارا کر سکتا ہے الگ بات ہے، لیکن جب ماں دودھ پلاتی ہے، آپ کو پتا ہے دودھ کیسے بنتا ہے، بھینسوں کو کس طرح کا چارہ دیا جاتا ہے تو دودھ پیدا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ چارہ اندر جاتا ہے، جزو بدن بنتا ہے، بلڈ بنتا ہے، پھر دودھ اس سے بنتا ہے، پھر وہ ہم پیتے ہیں دودھ۔ اسی طریقے سے ماں جو غذا کھاتی ہے اس کی غذا کا اکثر حصہ دودھ بنتا ہے، پھر وہ اپنے بچے کو پلاتی ہے تو ماں کو کمزوری ہوتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کی ہڈیاں جلدی بھربھری ہو جاتی ہیں، کیوں ہو جاتی ہیں؟ دودھ میں کیلشیم ہوتا ہے، وہ آپ کی میرے اندر پہنچ کر ہماری ہڈیوں کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، لیکن ماں کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ اور ناہنجار قسم کی اولاد اپنی ماں کے احسانات کو یاد نہیں رکھتی، اسے یہ یاد ہے کہ میں نے ماں کو ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھایا تھا، میں نے ماں کے ہاتھ میں تنخواہ لا کر رکھی تھی، جب ماں بیمار تھی تو میں نے دوا پلا دی تھی، جی میری ماں ایسی تھی تو میں نے اس کو یہ جوڑے لا کر دے دیے تھے۔ ارے بھائی تم نے کون سا کمال کیا؟ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے 6 میل تک ایسا راستہ طے کیا جو اتنا گرم تھا کہ اگر اس پر کباب کا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو بھون کر کباب بن جائے، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں نے پیدائش کے وقت جو جھٹکے سہے تھے، تیری پیدائش کے وقت جو جھٹکے سہے تھے، یہ تیری ساری خدمت شاید ان میں سے کسی ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی نے آئینہ دکھایا ہے، اپنی جوانی پر مت اترائیں، یہ ماں
بہت ہی عظیم، اس کے احسان مانے، ایک ایک چیز کا احسان مانے. کتنی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا ماں باپ کی ڈانٹ سن لیتی ہے، بچوں کو نہیں پٹواتی ہے، ان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، نہیں باپ مارے گا ڈانٹے گا. کس طرح وہ اپنے منہ کا نوالا نکال کر بعض اوقات بچوں کے منہ میں دے دیتی ہے. میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی، ایک عورت میرے پاس ملنے آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں. میں نے اس کو 3 کھجوریں پیش کی، اس نے ایک اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری بیٹی کو دی، اور تیسری جب وہ کھانے لگی تو بچیوں نے مزید طلب کیا تو اس نے اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بیٹی کو دی، ایک اس کو دے دیا، خود بھوکی رہی. کہتی ہے وہ چلی گئی. جب سرکار آئے تو میں نے اس واقعے کو بیان کیا، رسول اللہ میں بڑی حیران ہوئی اس کی قربانی اور ایثار پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کی اس قربانی نے اسے جنت میں پہنچا دیا ہے. ایسے آپ اندازہ کریں آپ کی اور میری ماں نے کتنی قربانیاں دی ہوں گی ہمارے لیے، ہمیں تو احساس ہی نہیں ہوتا. ہاں جب ہم قربانی دینے پر آتے ہیں نا، جی میری نیند خراب ہو گئی، میرا موڈ آف ہو گیا، ماں نے ایسا کیوں کہہ دیا، یوں کیوں کر دیا، یوں کیوں کر دیا. ارے بھائی تم بھی کرتے رہے ہو یہ سب کچھ. جب چھوٹے تھے تو ماں کتنی قربانیاں دیتی تھی، نیند کی قربانیاں، کس قدر ماں نے تمہارا خیال رکھا. آج ذرا سی تکلیف پہنچے تو ماں کو اس کی اوقات یاد دلاؤ گے. اور میری جو بچیاں ہمیں سن رہی ہیں پورے ورلڈ میں، جو اپنے شوہروں کا اس لیے ذہن خراب کرتی ہیں تاکہ یہ اپنی ماں سے بدزن ہو کر میرا بن جائے، اپنی ماں کی نہ سنے، مجھے ذہنی سکون مل جائے، چاہے ماں اذیت اور ٹینشن میں مبتلا رہے، وہ بھی غور سے سماعت فرمائیں کہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے. آج کسی کے بیٹے کو آپ اس سے ماں سے جدا کر رہی ہیں، کل آپ کا بیٹا اپنی بہو کو لے کر اپنی بیوی کو لے کے جدا ہوگا اور آپ کو تڑپائے گا. یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، مکافات عمل ضرور ہوتا ہے. فقیر نے اتنے واقعات دیکھے کچھ حد نہیں، اتنے واقعات میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. میرے ویسے مشاہدے کی قوت بہت زیادہ ہے، لوگ ویسے اپنے پرابلم میرے ساتھ بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں. مکافات عمل ہوتا ہے. آج آپ کا جو وقتی سکون ہے، کل یہ کس طرح آپ ہی کی اولاد کی وجہ سے بے سکونی اور درد میں بدلے گا، یہ وقت بتائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ہر بہو کو ہی قصوروار قرار دینا چاہتا ہوں، ایسا نہیں. بات ساسیں بھی ہوتی ہیں، ان کی بھی غلطی ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ہوتا ہے کسی تکلیف سے نجات کے لیے فریاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے شوہر کا ذہن ایسا بنا دینا کہ وہ میرا بن کر ماں کا اینٹی ہو جائے. ان دونوں میں فرق ہے. میں سیکنڈ والی چیز کا ذکر کر رہا ہوں کہ بیٹے کو بدزن کر دینا ماں سے. اور میری بہنیں برا نہ مانے، عورتوں سے کوئی نہیں جیت سکتا. نو، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ عقل مند مرد کی عقل کو لے جانے والی میں نے عورت سے زیادہ اور کوئی نہیں دیکھی. کیونکہ عورتیں آنسو نکالنے میں ماہر، اور خصوصاً بیوی کے ساتھ ویسی ہماری ایک نفسانی اور جذباتی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، جلدی ہم اس کے دام تزویر میں آ جاتے ہیں. ماں تو صرف آنسو نکال سکے گی، بیوی آنسو بھی نکال سکتی ہے، اس پہ بھی ماہر ہے، اور وہ دوسری اداؤں کے ذریعے بھی مرد کے دل کو کھینچ لیتی ہے اپنی طرف. اور بچے بھی چونکہ اسی سے پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک اور اٹریکشن کا سبب بنتا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس سے اگر بچہ پیدا ہوا تو میں کہہ رہا ہوں جی میرے بچوں کی ماں ہے، جس سے تم پیدا ہوئے ہو وہ بھی تو تمہاری ماں ہے، اور وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کا کون خیال کرے گا. اس لیے توازن قائم کرنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ بربادی آخرت ہو سکتی ہے. اس میں بس میں ایک واقعہ عرض کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ یہ موضوع آ گیا. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ پڑھیں. صحابی رسول ہیں، انتہائی متقی پرہیزگار نوجوان تھے، لیکن جب انتقال ہونے لگا تو زبان پر کلمہ پاک جاری نہیں ہو رہا تھا. اب صحابہ کرام حیران. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واقعہ عرض کیا گیا. میرے آقا طبیب اعظم، مخبر اعظم، میرے آقا جو بات سن کر فوراً اس کی تہ تک اللہ کی عطا سے پہنچ جاتے ہیں. میرے آقا نے کوشچن فرمایا، اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں، اس کی والدہ زندہ ہے اور اس سے ناراض ہے. سرکار نے فرمایا اس کی ماں کو پیغام پہنچاؤ کہ ہم آپ کے پاس آئیں یا آپ ہمارے پاس آتی ہیں. اس کی ماں نے جواباً پیغام بھجوایا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، میں حاضر ہوتی ہوں. وہ آ گئی. سرکار نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کی ایسی سی حالت ہے تو معاف کر دو. کہا کہ رسول اللہ میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس لیے کہ یہ اپنی بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کرتا رہا ہے. جتنے یہاں ایسے کوئی بیٹھے ہوں یا مجھے پورے دنیا میں جو سن رہا ہے، اگر آپ نے اپنی بیوی کی وجہ سے
بیوی کو پشت کے پیچھے کر کے اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو کر بدتمیزی کی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کی ہے، لہجے کو سخت کیا ہے، چیزیں اٹھا کے پٹکی ہے، دروازے زور زور سے بند کیے ہیں، تو یاد رکھیے پھر یہ انجام، یہاں تو میرے آقا تھے، ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ایسا نہ ملے۔ یا رسول اللہ، اس نے بیوی کے مقابلے میں ہمیشہ میری نافرمانی کی، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، آگ لگاؤ اور اس کے بیٹے کو آگ میں ڈال دو۔ وہ بڑھیا گھبرا گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں، خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ آخرت کی آگ سے بہت ٹھنڈی ہے، یعنی اگر تم راضی نہ ہو، ایک طرف صحابی رسول ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نمازی ہیں، داڑھی والا شخص ہے، امامے والا شخص ہے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں خدا کی قسم ہماری دنیا کی آگ اخروی آگ سے ٹھنڈی ہے، اشارہ ہے کہ اگر آپ ناراض ہیں یہ جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے لیے اللہ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ ان خاتون نے کہا رسول اللہ گواہ رہیے گا میں نے اپنے بیٹے کو معاف کیا۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو، صحابہ کرام نے بتایا الحمدللہ وہ کلمہ پاک پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ پھر میرے آقا نے مختصر سا خطبہ دیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں کی خدمت کرو، کوشش کرو کہ تمہاری ماں تم سے ناراض نہ ہو، اور اگر وہ ناراض ہو جائے تو جیسے بھی ہو اس کو راضی کرو، کیونکہ جب تک تمہاری ماں تم سے ناراض رہے گی اللہ تعالیٰ نہ تمہارا فرض قبول کرے گا نہ تمہارا نفل قبول کرے گا۔ اس لیے اپنی ماں کی قدر کریں، اپنے والد کی قدر کریں، اپنی زوجہ کا بھی حق ادا کریں، وہ بھی کسی کی بچی ہے، اس کے ساتھ بھی کوئی ناروا سلوک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کسی بھی وجہ سے اپنے ماں باپ کے ساتھ کچھ غلط سلوک کیا ہے، خصوصاً ماں کے ساتھ، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا تیری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری والدہ کا۔ عرض کی اس کے بعد؟ فرمایا پھر تمہارے والد کا۔ میرے آقا نعمت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ ہے، ہاں تعظیم باپ کی زیادہ ہوگی، جس کو یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ اپنی تنخواہ ماں اور باپ میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو 3 حصے ماں کے ہوں گے، 1 حصہ والد کا ہوگا، لیکن جب آپ دینا چاہیں گے تو پہلے والد کو دیں گے، اس کے بعد والدہ کو دیں گے، کیونکہ تعظیم باپ کی زیادہ، لیکن حق ماں کا زیادہ۔ یہ کیوں رکھا ہے اتنا حق ماں کا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس نے ہماری طبیعتیں بنائی ہیں، میرے آقا جانتے ہیں کہ جب ماں کمزور ہو جاتی ہے، بوڑھی ہو جاتی ہے، چڑچڑی ہو جاتی ہے، بیماریوں کی وجہ سے اس میں وہ قوت مدافعت نہیں رہتی، وہ زیادہ ڈپریشن قبول نہیں کر سکتی، وہ برداشت نہیں کر سکتی ہے، وہ جلدی ہائپر ہو جاتی ہے، بڑھاپے کا تقاضا ہوتا ہے، تو یہی بیٹے ہوں گے جو ماں کے مرنے کی دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑھیا کو اٹھا لے یا مرے اور ہمیں سکون ملے۔ لیکن ماں نے کبھی یہ دعا نہیں کی تھی کہ بیٹے نے پیشاب کر دیا تھا، الٹی کر دی تھی، بیٹے نے پوٹی کر دی تھی بستر پر، 50 دفعہ چادریں بدلنی پڑی تھی، ماں نے ایک دفعہ بھی دعا نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، اس لیے کہ وہ ماں تھی اور ہم اولاد ہیں، فرق ہے۔ اس لیے اگر کسی نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی ظلم فاسد میں نہ رہے، آپ کی نمازیں، آپ کے حج، آپ کی عمریں، آپ کے قرآن پاک کی تلاوتیں، آپ کا غریبوں کی امداد کرنا، سب ایک طرف اور ماں کی ناراضگی ایک طرف، یہ غالب آئے گی، یاد رکھیں۔ ماں کو راضی کریں، پاؤں پکڑیں، راضی کریں، دل سے راضی کریں ماں کو جیسے بھی ہو سکے۔ ایک صحابی کو جب سرکار نے والدین سے اچھے سلوک کی نصیحت فرمائی تو انہوں نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ پر رحمت نازل فرمائے، خدا کی قسم ایسے ایسے کوشچن کر گئے کہ ہمارے لیے نصیحتوں کے انبار لگ گئے اور مشعل راہ حاصل ہو گئی۔ پوچھے رسول اللہ اگرچہ وہ ظلم کریں؟ سرکار نے فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، اگرچہ وہ ظلم کریں، 3 دفعہ سرکار نے فرمایا۔ اس سے ذرا وہ بیٹا بیٹیاں بھی ذرا درس حاصل کریں، ہماری والدہ نے بڑا ہمارے ساتھ برا سلوک کیا ہے، ہمارے والد صاحب نے بڑا سلوک کیا ہے۔ میرے آقا نے 1500 سال پہلے فرمایا اگرچہ ماں باپ ظلم بھی کریں تب بھی تمہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ڈے آف ججمنٹ رکھا اس لیے ہے، وہ تم نے ججمنٹ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے اگر تم سے زیادتی کی ہے وہ حساب لے گا، ہم حساب نہیں لے سکتے ہیں، ہمیں ان کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، سر جھکانا ہے۔ اب جو میری یہاں بہنیں ایسی بیٹھی ہیں دنیا میں سن رہی ہیں، جو بہو ہیں یا بیٹیاں ہیں، وہ بعض اوقات گھبراتی ہیں، جو جی مفتی صاحب نے ایسا بول دیا، اگر میرا شوہر سن رہا ہوگا تو ایسا نہ ہو مجھ سے دوبارہ اینٹی ہو جائے، پھر مصیبت آ جائے۔ میں ایسی بہنوں کے لیے ایک جملہ بس آخر میں کہتا ہوں
آج آپ بہو ہیں، کل آپ ساس ہوں گی. آج آپ کی اولاد اگر نہیں ہے تو کل آپ کی اولاد ہوگی، آپ بھی ماں ہوں گی. کسی کی ماں کی قدر کریں، کسی کی ماں کے ساتھ بغض نہ رکھیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا. جب آپ اس اسٹیج پر پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی، آپ کا شوہر آپ کا ساتھ دے گا، آپ کی بہویں اتنی اچھی ہوں گی کہ آپ کی خدمت کریں گی. تو ون سائیڈڈ چیز نہ دیکھا کریں کہ جی یہ بیان شاید ہمارے اینٹی ہو گیا. نو، یہ آپ کے حق میں بہتر ہے، اس پر عمل کریں گے تو بہت بہتر ہے. ورنہ مکافات عمل فقیر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جس نے اپنی ساس اور سسر کو گھروں سے نکالا اور اپنے شوہر کو اپنا بنایا، اس کے بچوں نے انہیں جوان ہونے کے بعد ان کو گھر سے نکالا. نکلو باہر. اس لیے کہ بچے مشاہدہ کرتے ہیں، سب چیزیں دیکھتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ برا کیا تو ان بچوں کے اندر جرت کس نے پیدا کی ہے؟ انہی لوگوں نے پیدا کی ہے. پھر وہ ان کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان باتوں کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا ارحم الراحمین، دنیا بھر میں جتنی بھی مسلمان مائیں ہیں انہیں مزید عزت عطا فرما، ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار بنا دے. جو ان سے بدتمیزیاں کر رہے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما. ہماری ماؤں کا سایہ قادر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما. جن کی مائیں فوت ہو چکی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو کثرت سے ایصال ثواب کرنے، ان کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرنے اور بہت بڑے بڑے ثواب جاریہ کرنے کی توفیق و ہمت مرحمت فرما. اللہ تعالیٰ جو بدتمیزیاں کر چکے ہیں، جو نافرمانیاں دل دکھا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے ماؤں کے پیر پکڑ کے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا، ہمیں اس حالت میں ایمان پر موت عطا فرما کہ ہمارے ماں باپ ہم سے بہت خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں، ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دل سے دعائیں کر رہے ہوں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ بنور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت.